مطلب میں صرف ایک کمنٹس دے رہا ہوں کہ نہیں اب نئے سال میں خدا نے مجھے دکھایا میں یہ چھوڑ دوں گا. میں فاکس چینل دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں, تو اس میں فاکس چینل کا فاکس اینکر جو تھا وہ انٹرویو لے رہا تھا ایک جم میں. تو ادھر پتا چلا کہ جم میں جنوری کے مہینے میں بہت ایڈمیشنز ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کیا بات ہے کہ مطلب اس مہینے میں بہت آپ کے پاس جو ہے اپلیکنٹس ہوتے ہیں. اور بولتا ہے اس لیے کہ وہ نئے سال میں لوگ زیادہ تر جو ہے اپنا ریزولیشن بناتے ہیں کہ اب ہمارا ویٹ جو ایسے اب نئے سال میں کوشش کروں گا کہ ویٹ کم ہو جائے, تو وہ جم میں زیادہ بھرتی ہوتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں. تو جنوری جو ہمارا دن ہوتا ہے نا بہت اچھا ہوتا ہے جنوری کا مہینہ. سو لیٹس سی ہمارا کیا ریزولیشن ہونا چاہیے کلام کے لحاظ سے, کہ کلام کیا بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے نئے سال میں. اور کلام کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ خداوند کیا بتاتا ہے کہ اس نے ہمارے دل و دماغ ذہن میں یہ چیز کیوں آتی ہے کہ ابھی ہمارے لیے نیا سال آ رہا ہے تو ہم کیا کریں, کیا امید ہے ہماری. آپ جب نیا گھر, آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور جب آپ نیا گھر خریدتے ہیں یا نیا گھر آپ رینٹ پہ لیتے ہیں, کچھ بھی آپ جب لیتے ہیں تو آپ کا یہی ہوتا ہے کہ جس پرانے گھر میں رہ رہے ہیں اس میں کوئی بھی اگر خامیاں ہیں یا جو بھی کمی ہے تو آپ کی کوشش ہوتی نیا گھر جو ہونا اس میں وہ کمی محسوس نہ ہو. آپ کی کہ اٹ شوڈ بی یعنی اور اس سے اچھے طریقے کا ہو اور اچھی طرح ہم اس میں رہ سکے بس, اور جو بھی خامیاں ہوتی اس کو آپ چاہتے کہ وہ اس میں نہ ہو. سو دیٹس واٹ آور ہاؤس شوڈ بی, کہ جب ہم نئے سال میں آتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ جو ہمارے میں خامیاں تھی, جو بھی کمزوریاں تھی پچھلے سال ہمارے اس والے گھر میں, ہمارے جسم کے گھر میں, اور جب ہم نئے سال میں آئے ہیں, نیو ایرا میں شروع ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم نئی چیز کی امید کریں. سو ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں خداوند نے سکھائی ہے کہ خداوند although our Lord God is He same yesterday, today and forever. Amen. But His work is always new. Amen. He is same. وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا, عہد عتیق عہد جدید, اٹس اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ اٹس نیو ٹیسٹمنٹ. مگر ہم دیکھتے ہیں خداوند جو ہے وہ ہمیشہ آسمانی باپ ایسے کام کرنا چاہتا ہے, نئی نئی چیزیں لانا چاہتا ہے تاکہ آپ کو پرانی چیزوں میں سے نکالے اور نئی چیزوں میں لائے, نئے راہ پہ لائے اور نئی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرے. آمین, پریز دی لارڈ. میں حوالہ پڑھوں گا اس تعلق سے کہ ہم نئی جگہ آئے ہیں, پریز دی لارڈ. اور خداوند کا کلام بھی جو ہے وہ نیو ایئر کے تعلق سے ہے, نیو ایئر کے ریزولوشن سے ہے, نیو ایئر کی امید سے ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام کیا ہے. ناؤ فار دس میرے پاس چھوٹی سی کوٹس ہیں. ٹو ارن ون ہیز ٹو لرن, رائٹ, ٹو گین ون ہیز ٹو گو تھرو پین, بیکاز we see the glory of God, but we see the glory, but do we know the story? We should know the story of God. Amen. گلوری, ہم گلوری کرتے ہیں مگر پیچھے پتہ نہیں خداوند نے صلیب پہ کتنی سٹوری ہے. سو لیٹس سی, آج میرے پاس حوالے, اسی لیے میں لائٹ کے لیے یہ تھا کہ لائٹ سب ہے میرے پاس, سامنے آ رہی ہے روشنی, تو میں کلام کے تعلق سے کلام مقدس کے ریفرنس سے خداوند کا بتاؤں گا کہ خداوند نئے طریقے سے کس طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے, ہماری زندگی میں نئے طریقے سے کس لیے وہ کام کرنا چاہتا ہے, اس نے کیا کیا نیا کیا ہے ہمارے لیے. And do we go according to that new revelation of Almighty God which is in the Bible or not? تو میں پہلے حوالہ پڑھوں گا. So let's see 5:30. خداوند کا شکر گزار ہوں, اس موسم سے ہم نکلے, آج کچھ اچھا موسم ہے, مگر خداوند کا کلام کہتا ہے جب تو سیلاب سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا, اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا وہ تجھے نہ ڈبائیں گی, جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موسم تو کچھ بھی نہیں ہے جو خداوند نے ہمیں پرومس کیا ہے. سو اگر ہم آتے ہیں, سو جسٹ کیپ دس ورڈ your mind کہ نہیں جی موسم خراب ہے, ایسا ہے یہ, but if you make up our mind the God is there to protect you in every way. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں آپ سب کو خداوند لایا ہے, خاص کر ایک کپل کو جو شکاگو سے آئے ہیں, and that's awesome. تو praise the Lord. حوالہ میرا یہ ہے, یسایہ نبی کی معرفت خداوند کیا فرماتا ہے, that is
43 چیپٹر اور میں پڑھوں گا 14 ورس سے. اب ہم دیکھیں گے نئی چیزیں دیکھیں گے خداوند ہمارے لیے کیا کہنا مانگتا ہے, کرنا مانگتا ہے اور کرانا مانگتا ہے. اینڈ واٹ ہی ہیز ڈن. سو اس سے ہم سیکھیں کہ واٹ وی کین ڈو. خداوند تمہارا نجات دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بابل پر خروج کرایا اور میں ان سب کو فراریوں کی حالت میں اور کسریوں کو بھی جو اپنے جہازوں میں للکارتے تھے لے آؤں گا. میں خداوند تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں, جس نے سمندر میں راہ اور سیلاب میں گزرگاہ بنائی, جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور سواروں کو نکال لاتا ہے. وہ سب کے سب لیٹ گئے اور وہ پھر نہ اٹھیں گے, وہ بجھ گئے, ہاں وہ بتی کی طرح بجھ گئے. اور ہم آگے دیکھتے ہیں, یہ نے خداوند یوں فرماتا ہے, یہ غور سے سنیے, کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. نیا کام کرنے والا ہے, نیا کام کروں گا. اب وہ ظہور میں آئے گا, کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں, میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. بس یہاں تک, راہ صحرا میں ندیاں جاری. اور میرا یہ کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا. کہ اب دیکھیں گے خداوند کیا. ہم سمجھتے ہیں ہم ہی نیا کام کر سکتے ہیں. نیو ایئر میں ہم داخل ہوتے ہیں, مگر ہم ریزولوشن تو بنا لیتے کہ ہم یہ کریں گے, مگر پورے نہیں اترتے. مگر خداوند جب خدا کہتا ہے کہ میں ایک نیا کام کروں گا, he does it. Amen. He stands for it. And he makes that implement. You know? Amen. Amen. Praise the Lord. سب کہیں Amen. Amen. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے دو چیز کا تعلق ہے, نیا سال اور پھر دو سبجیکٹ ہیں, مگر اس سبجیکٹ کو میں نے ہٹانا پڑے گا, کبھی اور ہوگا. مگر just keep in your mind the book of life. The book of life. It's very important. مگر میں اب اس طرف سے آتا ہوں کہ ہمارا خدا جو ہے کس طریقے سے ہماری زندگی میں آتا ہے, ہمارے کاموں میں آتا ہے, ہمارے ملک میں جو کام ہو رہے اس میں آتا ہے, ہماری سلطنت میں آتا ہے. اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو بابل کی اسیری میں تھے اس وقت, یعنی بیبلینز کی, مطلب اس وقت ان کی اسیری میں ایکسائل میں تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے, یہ جب میں نے پڑھا ہے, یہ بابل کی اسیری میں ہے وہ, تو وہ کہتا ہے کہ I am doing a new thing. میں نیا کام کروں گا. اور وہ نیا کام کیا ہے, وہ اس پیرلل کی طرح ہے جس طریقے سے اس نے بنی اسرائیلیوں کو نکالا تھا اسیری سے, مصر کی اسیری سے, ویسے ہی خداوند نے وعدہ کیا ان کو کہ میں بھی تم کو ایسی دنیاوی اسیری سے نکالوں گا, بابل کی اسیری سے نکالوں گا, اور میں ایک نیا کام کرنا والا ہوں. اور نیا کام کے ذریعے he is gonna make something new, new creation, new thing. اور وہ کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے بڑے نئے طریقے سے کام کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پرانے عہد نامے میں نئے کام کر رہے ہیں, مگر that's a old testament and that's a God's old way. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب نیا کام جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ڈالنے والا ہے, عہد جدید میں ڈالنے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ God had acted in a new way in Jesus Christ, یسوع مسیح میں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کے ذریعے, خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ایک نئی چیز جو ہے ہمارے سامنے لے کے آیا. میں حوالہ پڑھوں گا, یا اگر آپ نکال سکے آپ پڑھیں, کیونکہ میں حوالے کے ساتھ ساتھ جاؤں گا. مرکز, اور اگر میں نے نکال لیا تو مرکز اس کا پہلا باب اور 27ویں آیت. لیٹس سی, میں نے نکال لیا, پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. بٹ اگر کوئی نکال لے تو مرکز اس کا پہلا باب اور اس کی 27 آیت میں یوں درج ہے, اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے, یہ تو نئی تعلیم ہے. وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک نئی تعلیم لے کے آیا. Now the God has done everything. پرانے عہد نامے میں پرانے طریقے سے خداوند کام کرتا رہا, مگر کیا لوگ اسی طرح بدظن رہے ہیں. Now he has to, اب وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ میں پرانے طریقے سے کام کروں تو سب کو تباہ کرتا جاؤں, ڈسٹروائے کرتا جاؤں, جیسے نوح کے وقت کیا تھا, جیسے سدوم گمورہ کے وقت کیا تھا. Now he want to bring something new.
جس سے لوگ بھی چینج ہو جائے, جانے بھی بچ گئے, زندگی بھی تبدیل ہو جائے, اور مجھے جو ہے وہ ڈسٹرکشن بھی نہ کرنا پڑے. So he has come with a new idea, new thing. So that's what we have to do in this new year. Amen. Praise the Lord. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند جو ہے نئے کام کرتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ مرکز اس کا 2 باب اور اس کی 22 آیت سے میں پڑھوں گا. میتھیو کے بعد ہے مرکز اس کا 2 باب اور اس کی 22 آیت. Amen. یہاں پہ یوں درج ہے, یوں لکھا ہے, یوں مرقوم ہے, 2 باب اور اس کی 22 آیت. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. اور نئی میں کو پرانی مشقوں میں کوئی نہیں بھرتا, نہیں تو مشقیں میں سے پھٹ جائیں گی, اور میں اور مشقیں دونوں برباد ہو جائیں گی, بلکہ نئی میں کو نئی مشقوں میں بھرتے ہیں. مگر خداوند نے کیا, ابھی ہم نے دیکھا ہے, that's very good example خداوند نے دیا ہے یہ کہ نئی میں کو پرانی مشقوں میں نہیں بھرا جاتا, بٹ کیونکہ ورنہ کیا ہوگا, وہ برسٹ ہو جائے گی. مگر ہمارے خداوند نے کیا کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے he's done a tremendous work, you know, کہ اس کی منسٹری کیا تھی. his ministry could be compared to new wine bursting all expectation of God's involvement in human salvation. اب وہ کیا ہے کہ نئی مشقیں اور نئی میں اگر پرانی مشقوں میں ڈالوں گے وہ پھٹ جائے گی. دے کانٹ, انہیں ٹالریٹ نہیں کر سکتے, اس کو اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ اس کو کرے. مگر خداوند جو ہے وہ نئی زندگی دینے کے لیے نئی میں کے لایا. ہمارا میں کون ہے, ہمارا زندگی کا پانی کون ہے, زندگی میں کون, دیٹس جیسس کرائسٹ. مگر ہی ہیز اے پاور کہ وہ نئی میں آ کے وہ پرانی مشقوں میں ڈال کے برسٹ نہیں ہونے دے گا, بلکہ ان کو نیا بنا دے گا. Amen. Praise the Lord. Amen. That's our God. وہ ہمارا ایسا خداوند ہے کہ اس کے پاس ابیلٹی ہے کہ وہ پرانی چیزوں کو بھی نئی چیز سے بھر کے ان کو برسٹ نہیں کرنے دے گا, بلکہ ان کو نیا بنا دے گا. Amen. Praise the Lord. اسی طرح اگر ہم آگے جائیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی خداوند, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں, اب سب کچھ نیا ہو گیا. You know, from the Old Testament, جب خداوند نے step in کیا through New Testament, everything is new. خداوند نے ہمیں توفیق دی ہے نیو کریچر بننے کے لیے, توفیق دی ہے نیو لائف حاصل کرنے کے لیے, توفیق دی ہے نیو کام کرنے کے لیے زندگی میں, دنیاوی طور پہ, روحانی طور پہ, جسمانی طور پہ. پریز دی لارڈ. ہاللویا. تو ہم دیکھتے ہیں گزرے وقت خداوند نے جو ریلیشن رکھی تھی, خاص کر ابراہم کے ذریعے اور اس کی نسل کے ساتھ, خداوند نے بہت کام کیا کہ ان کو راستے پہ لے کے آئے. اور اسی طرح کوہ سیہون پہ بھی خداوند نے جو اپنے 10 حکم دیے اور جو شریعت دی, اس کے ذریعے خداوند نے جو ہے کام کیے. مگر پھر جب خداوند نے یہ دیکھا یہ چیزیں ہو رہی ہیں, نافرمانی ہو رہی ہے, اس نے اپنے رسولوں کو اور اپنے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا, اور ادھر اس وقت سے وہ بتانا شروع کر دیا کہ I'm gonna do new things. جیسے آپ نے کہا God has new plans for us. اگر ہم نکالے یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 31 باب. Praise the Lord. Hallelujah. 31 باب, that is 31st chapter. اور میں پڑھوں گا, یا جو بھی پڑھے اونچی آواز سے کہ آرام سے سن سکے. 31 chapter 31 to 34 verse, اور میں نے نکالا ہے, چلے میں پڑھتا ہوں. اگر آپ 31, دیکھ وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے, جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. I mean, he's gonna make the new covenant. He knows old covenant پہ چل رہے ہیں, old شریعت پہ چل رہے ہیں, old حکموں پہ چل رہے ہیں, but I think they can't do without the new covenant. That is our Lord Jesus Christ. ہم سب جانتے ہیں اس covenant کو وہی پورا کر سکتا ہے. تو یہاں پہ خداوند یرمیہ کے نبی بتا رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا, ساتھ نیا عہد باندھے گا. So new word جو ہے نا, that is very important. چاہے ہم نئے سال میں داخل ہوں, نئے مہینے میں داخل ہوں, نئی جگہ جائیں, تو اس کا مطلب خدا has new plans for us. ایلیویٹ کرتا ہے خدا, کبھی بھی وہ آپ کو نیچے نہیں کرتا ہے, آپ کو اٹھاتا ہے. پریز دی لارڈ. مگر ہم اٹھنے والے بنے. آمین. پریز دی لارڈ. اور اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ ادھر لکھا ہے
خداوند نے، چلو میں صرف ادھر تک آؤں گا اور آخری میں، اور پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے کہ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا. سو تھرو نیو کوننٹ ہی از گونا ڈو دس تھنگ. یہ ساری چیزوں کو وہ دور کرے گا خداوند آسمانی باپ. اور اس میں کیا ہے، اب اپنے نبیوں کے ذریعے خداوند سارا فرما رہا ہے، مگر خداوند عقل اور ذہن جو ہے پھر بھی ادھر نافرمانی ہو رہی، کیونکہ یرمیہ نبی کے وقت میں بہت نافرمانی سنتے ہوئے وہ نہیں سمجھتے تھے، اور پھر بھی وہ اپنی نافرمانیوں کی طرف وہ حائل تھے. تو ہم دیکھتے کہ اسی طرح اسی کی ریفرنس میں لاؤں گا عبرانیوں اس کا 8 باب. یہ پولس رسول دیکھیں، جو پولس رسول ہے، سینٹ پال، he is bringing the same thing over here. عبرانیوں اس کا 8 باب اور اس کی 9 آیت پڑھوں گا. 9 آیت ہے. یہ اس خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا. نیو کوننٹ، نیا عہد، نیو ایرا، نئی چیزیں. یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا. اولڈ ٹیسٹمنٹ. اس وقت خداوند نے بہت کام کیے، کوننٹ، اولڈ کوننٹ کیا، اولڈ کانٹریکٹ کیا، اولڈ اگریمنٹ کیا، مگر اس پہ قائم نہیں رہے. اب خداوند جو ہے نیو کوننٹ کرنے والا ہے، نیو اگریمنٹ کرنا، اور پولس رسول جو ہے سیم چیز کو کنفرم کر رہا ہے. دیٹ اس وقت وہ نیو کوننٹ میں آ گئے ہیں مگر وہ سمجھ نہیں رہے. دیٹس وائی وہ پریچنگ اس وقت ہو رہی تھی. اور اسی رات میں وہ پڑھوں گا 13ویں آیت، سیم چیپٹر کی 13ویں آیت. جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے. سو وی سی کہ خداوند جو نیا عہد لایا ہے تو پرانی چیز جاتی رہی، پرانا عہد جو ہے ختم. اب وی ہیو ٹو اسٹیپ ان. مگر یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ چیز جو ہے اس کو بالکل ہم اریز کر دیں جو ابھی تک اس خیال میں کہ پرانی چیزوں میں چلنا ہے. سو دے ہیو ٹو گو اکارڈنگ ٹو اولڈ ٹیسٹمنٹ، شریعت یا کمانڈمنٹس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند جو ہے نیو تھنگ ہمارے میں لا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں کس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں. یہ ہمیں نیو کوننٹ جو ہے، ہمارا نیو باڈی جو ہے، ہمارا نیا سردار جو ہے، نیا سردار کاہن ہے، وہ ہمارا مسیح ہے، نیو کوننٹ. نا ابھی میں نکالوں گا لوکا رسول کی انجیل 22 باب اور 20ویں آیت. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. لوکا رسول کی انجیل 22 باب اور 20ویں آیت. میں نے سب مارک کیے ہوئے اس لیے جلدی سے نکال لیتا ہوں. پریز دی لارڈ. یہاں پہ یوں لکھا ہے، لوکا کیا فرماتا ہے اس طریقے سے نئے لحاظ سے. 22 باب اور 20ویں آیت. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نیا عہد کون ہے، دیٹس آور لارڈ جیسس کرائسٹ. اور کس طریقے سے سیکریفیشل وے سے اٹس پوائنٹ ٹو کرائسٹ سیکریفیشل ڈیتھ ایز بیسس فار دا نیو کوننٹ. سو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر میں نکالوں اب ان کرائسٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان کرائسٹ we experience newness of life. نئے تجربے سے آتے ہیں، نئی چیز سے آتے ہیں جو ہمیں اپنانا چاہیے. اور وہ خداوند جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ when we enter this تو ہمیں کس طریقے، جیسے رومیو اس کا 6 باب اور 4 آیت پڑھوں گا. رومیو اس کا 6 باب اور 4 آیت. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. اس میں خداوند پولس رسول کیا فرماتا ہے، پس موت میں شامل ہونے کا بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے.
Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. ہم دیکھتے ہیں کہ نئی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہر چیز خداوند یسوع مسیح جلائے گئے, خداوند یسوع مسیح دفن کیا گیا, اس میں ہم دفن کیے گئے, جب نکلے تو ہم نئے ہو کے نکلے. Praise the Lord, نئی امیدیں, نئی چیز. اور اس کے تعلق سے میں ایک اور حوالہ پڑھوں گا, دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور 17ویں آیت. Praise the Lord, hallelujah. کافی حوالے میں نے نکالے مگر میں شارٹ کروں گا. 5 باب اور 17 آیت میں یوں لکھا ہے, Praise the Lord, hallelujah. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. So when we come out of that old covenant and we accept the new covenant, تو کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے کہ کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. اور ادھر کہتے ہیں پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نہیں ہو گئی, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. So praise the Lord. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے, اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. Praise the Lord, hallelujah. So ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے کس طریقے سے کام کر رہا ہے. How we should accept the new things, new work, new vision, everything new. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس renewed life کو کس طریقے سے characterized کیا گیا ہے. The new life is characterized by new relationship with God and others. اور یہ اب میں آخری حصے پہ آ رہا ہوں, افسیوں اس کا 2 باب 15ویں اور 16ویں آئے. Praise the Lord, hallelujah. اگر کوئی نکال سکتا ہے نکال لے, افسیوں 2 باب. Praise the Lord. and 2 باب اور 15-16 یہ میں پڑھتا ہوں. افسیوں 2 باب 15 اور 16. یہاں پہ یوں درج ہے, چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی, تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب نیو کوننٹ لایا تو پرانے کوننٹ کو موقوف کیا, مگر دوز who still are in that covenant ان کے لیے موقوف نہیں ہوا ہے. It's for the new, جنہوں نے نیو کوننٹ کیا ہے, they have to respect the old covenant and enter the new covenant, اور اس پہ چلے. اور اسی طرح کلسیوں اور اس کا 3 باب, ایمین, کلسیوں کا کسی نے نکال لیا تو ٹھیک ہے, یہ نکل گیا تو پڑھ سکتے ہیں. کلسیوں اس کا 3 باب 10ویں اور 11ویں آیت. انسانیت کو پہن لیا ہے جو کلسیوں 3 باب 10ویں اور 11ویں آیت. اور کریکٹ, اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کو صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. وہاں نہ یونانی رہا, نہ یہودی, نہ ختنہ, نہ مختولی, نہ وحشی, نہ سکوتی, نہ غلام, نہ آزاد, صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اب ہم یہاں پہ دیکھتے جب ہم نئی انسانیت کو پہن لگتے تو کوئی ایسی ڈینامنیشن نہیں, یا کوئی ایسا کہ بھائی وہ یونانی ہے, وہ مسلم ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. خداوند یسوع مسیح نے سب کے لیے دروازہ کھولا کہ جو کوئی بھی اس کو پہنے گا, جو کوئی بھی ایکسیپٹ کرے گا تو وہ کیا ہے, مسیحی. آمین. پریز دی لارڈ. سو یہاں پہ یہ نہیں کہ صرف خداوند یسوع مسیح اس وقت صرف یہودیوں کے لیے یا بنی اسرائیلیوں کے لیے ہے, یا صرف اسرائیل یروشلم یا ادھر کے. ہی اوپن دا ڈور فار آل, سب جو بھی جنریشن اور نسلیں ہیں اور جو بھی ہیں سب کے لیے اس نے راستہ کھول دیا ہے کہ جو بھی اس کو قبول کرے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کس طریقے سے ہمیں اس طریقے سے نکالا. غیر قوم کے تعلق سے ایک اور حوالہ ہے, 11 باب اور 18ویں آیت ہے. اعمال اس کا 11 باب اور 18ویں آیت.
یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ خداوند جو ہمیں اس حوالوں کے ذریعے اور پولس رسول اس حوالوں کے ذریعے رسول اس حوالوں کے لیے ہمیں کتنا سٹرونگ کریں کہ 11 باب 18ویں آیت اس میں یوں لکھا ہے پریز دا لارڈ ہاللویا وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دے دی ہے. سو خداوند جو ہے اس کی سیلویشن از فار ایوری بڈی. Amen. دنیا کے ہر کونے کے لوگوں کے لیے. Praise the Lord. ہر جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں خداوند جب چینج کرے خود چینج کرے یا خداوند جو بھی ان کے لیے وسیلہ بنائے دے آر ایکسیپٹیڈ. یہ نہیں کہ وہ ایسے ہیں ہم کیسے وہ کر سکتے وہ ایسے نہیں. ایوری بڈی خداوند کے لیے از دا اوپن ڈور اوپن ہاؤس اوپن سیلویشن فار ایوری بڈی. جیسے گھر دیکھنے جاتے ہیں نا اوپن ہاؤس ہے اینی بڈی کین کم اینڈ سی. خداوند کا سیلویشن ہے دیٹس آلسو اوپن ہاؤس اینی بڈی کین ایکسیپٹ دیٹ. تو ہم دیکھتے ہیں آخر میں ایک حوالہ دوں گا اینڈ دین آئی ول اینڈ. پہلا پطرس پہلا باب اور 23ویں آیت. پہلا پطرس اینڈ میں ملے گا یہ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت 23rd ورس. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ قید فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. آمین. ایک دفعہ خداوند میں ہم آ گئے اس کو قبول کر لیا اس کے ریزوریکشن میں دفن ہوئے اور مطلب دفن ہوئے اور پھر ریزوریکٹ ہوئے اس کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح جو ریزوریکٹ جی اٹھا ہے سو ہم بھی جو ہے نئے سرے سے اس کے ساتھ پیدا ہو. Amen. The only thing is we have to accept the truth and spirit کہ کس طریقے سے خداوند جو ہے خداوند نے جو نبوت جو کلام پرانے کوننٹ میں پرانے عہد میں پرانے عہد نامے میں دیا تھا نئی چیز کے لیے نئی تخلیق کے لیے نئے کام کے لیے نیو کوننٹ میں خداوند کا یہ میں نے دکھایا کہ کس طریقے سے خداوند نے پورا کیا ہے. تو خداوند جو ہے یہی صرف نہیں کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ناؤ وی ہیو گاٹ نیو ایئر اور ہم نیا عہد کریں کچھ نئی چیزیں ہم سوچیں کہ ہم نے اس نئے سال میں کیا کرنا ہے کیا امید ہے کیا پرومس کرنا ہے. دا تھنگ از خدا نے ہمیں سکھایا کہ اس نے نئی چیزوں میں نئے عہد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. سو واٹ وی کین ڈو فار گاڈ ان دس وے. ہم دیکھتے کہ خدا نے بتایا جس طریقے سے ہم وی ہیو کم ٹو اے نیو برتھ نیو بیپٹزم نیو لائف نیو ریزوریکشن بھی ہے. مگر ایک چیز ہے یہ چیز جب ہم جیسے خداوند کے زندہ کلام نے ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سکھائی ہمیں بتایا خداوند نے اپنے کلام اور نبیوں کے ذریعے. تو خداوند جو ہے کیا توفیق دیتا ہے کہ ایکچوئل سب سے امپورٹنٹ ریزولیشن امید ہوپ ہمیں کس چیز کا کرنا چاہیے. ہم انٹر ہوئے بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں یا پچھلی دفعہ مگر ہم نے کسی سے میں پوچھ نہیں رہا ہوں کہ آپ نے کیا عہد کیا ہے کہ نئے سال میں کیا کریں گے. کیا آپ کا ذہن کہتا ہے کہ ہمیں نئے سال میں کس امید پہ چلنا ہے کس ہوپ میں چلنا ہے کس صلاح میں چلنا ہے کس مشورے میں چلنا ہے اور کیا کام کرنا ہے. میں کچھ نہیں پوچھ رہا مگر میں کلام کے ذریعے بتاؤں گا واٹ ڈز گاڈ وانٹس ٹو ڈو فار. اب جیسے وی ہیو کم آؤٹ ہمارا جو تعلق ہے وہ بنی اسرائیلیوں سے. ہمارا کلام جو ہے جو عبرانی میں پہلے لکھا گیا ادھر سے نکلا ہے. ان کیس وی ہیو ٹو لک فار سیلویشن وی ہیو ٹو لک ٹوارڈ اسرائیل ٹوارڈ جیروسلم ٹوارڈ بیتلہم ٹوارڈ کس کی طرف بنی اسرائیلیوں کی طرف دیکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہر چیز اس میں سے نکلی ہے. ان کی کیا روایات تھی ان کا کیا ٹریڈیشن تھا ان کا کیا کلچر تھا اور وہ نئے سال کو کس طریقے سے مناتے ہیں. I want to bring that یہ تو اگر وہ اس طریقے سے مناتے ہیں جو کہ تو ضرور انہوں نے کچھ نبیوں سے رسولوں سے یا ادھر کے ماحول سے یا ادھر کے کلچر سے یا جو کچھ ہے انہوں نے وہاں سے سیکھا ہے تو وہ اس چیز پر چل رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے بک آف لائف کے تعلق سے. Now the thing is to enter the kingdom is the easiest thing of all.
To enter the kingdom is the easiest thing of all, but to let the king enter in you is the most difficult. Amen. Amen. Praise the Lord. बड़ी मुश्किल से इंसान जो है बिल्कुल तरीके से और जो ट्रुथ और स्पिरिट्स और फेथ से चलना है, it really takes sometime time. ये वो हम फॉर्मेलिटी के लिहाज से तो we accept everything. वर्ल्डली लिहाज से we accept everything. But we have to accept everything through spirituality. Amen. तो इसलिए कि एंटर द किंगडम ऑफ गॉड. अब हम देखते हैं कि एंटर द किंगडम ऑफ गॉड का मैंने बताया था कि मैं ज्यादा हवाले नहीं पढ़ूंगा, एक बस मैं बताऊंगा कि ये अलग सब्जेक्ट है, मगर बुक ऑफ लाइफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब जैसे देख लें रेवलेशन मुकाशफा, उसका यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा 21 बाब और 27वीं आयत में, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें धरता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा, दैट्स आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बर्रा की किताबें हाथ में लिखे हुए हैं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तो हम देखते हैं कि बहुत से मेरे पास हवाले, बस ज्यादा नहीं जाऊंगा, मगर इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं. द बुक ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि खुदावन के पास है वो बुक ऑफ लाइफ. समझे. अब इसलिए कहते हैं कि और आए सच्चे हम खिदमत तुझसे भी दरख्वास्त करता हूं कि तू इन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में कलविनस और मेरे उन बाकी हम खिदमत समेत जान फिशानी की, जिनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं. जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसके नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा. सो मैं ये बताना चाहता हूं न्यू ईयर के ताल्लुक से, ये जो ज्यूइश हैं, यहूदी हैं, इनका क्या है रेजोल्यूशन. इनका यह है कि मैंने इंग्लिश में कोट निकाला है. Jewish people believe there is a book of life, that is Sefer Haim, Seferhayyim, in heaven, यानी किताबें हैं, और उसके लिखा है on Rosh Hashanah, that is their New Year. रोश हाशना जो है वो न्यू ईयर का है. एंड ऑन यूम कपूर, उस दिन और कफारे के दिन यूम कपूर, डिवोट जूस प्रे दैट देयर नेम्स कुड बी रिटन ओवर देयर. नए साल पे वो ऐड करते हैं कि ये नया साल जो है हमारे लिए ये है कि वो खुदावन से दुआ करते हैं इस नए साल में हमारा जो नाम जो है वो किताबे हयात में लिखा हो. एंड व्हाट अबाउट अस, क्या हम इस नए साल में कोई हमारा ऐसा रेजोल्यूशन होता है कि हम भी खड़े होकर कहे कि ये नहीं कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा नए साल में, ये नहीं कि मैं बुरे काम छोड़ दूंगा, या ये नहीं कि मैं वो काम नहीं करूंगा, अब मेहनत करूंगा, जॉब करूंगा. नहीं, नए साल में क्या आप कि ये रेजोल्यूशन है कि आपका नाम किताबे हयात में हो. और इसके साथ एक और कोट करूंगा, आई एम गोइंग जस्ट टू द एंडिंग, मगर ये इंपॉर्टेंट बुक ऑफ लाइफ की तरफ नहीं, सिर्फ 2 कोट करने थे, मगर जब खुदावन ने नई जिंदगी दी है, नए साल में हमें डाला है, न्यू कवेनेंट में डाला है, न्यू रेजोरेक्शन में डाला है, और नई चीजें हमें बनाई हैं, नया पोशाक बनाया है. सो न्यू ईयर के लिए हम क्या रेजोल्यूशन कर सकते हैं. यहां लिखा है अ ज्यूइश राइटिंग एक्सप्लेन्स, it was anciently held that the names of the righteous were, अब गौर से सुने, were recorded in heaven, and to have one's name expunged from it was a divine sentence of death. Later on, eschatological significance was